بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور آج پھر حاضر ہوا ہوں بادشاہ آزاد بخت کے قصے کا 8واں حصہ لے کر۔ اس 8ویں حصے میں آپ کو خواجہ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اے شہنشاہ، اگر حکم قتل کا میرے حق میں نہ ہوتا تو سب سیاستیں سہتا اور اپنا ماجرا نہ کہتا، لیکن جان سب سے عزیز ہے۔ کوئی آپ سے کنویں میں نہیں گرتا، بس جان کی محافظت واجب ہے اور ترک واجب کا خلاف حکم خدا کے ہے۔ خیر، جو مرضی مبارک یہی ہے تو سر گزشت اس پیر ضعیف کی سنیے۔ تو اس نے حکم کے مطابق کہنا شروع کیا اور کہا کہ پہلے حکم ہو کہ وہ دونوں کفس جن میں 2 آدمی قید ہیں حضور میں لا کر رکھیں۔ میں اپنا احوال کہتا ہوں، اگر کہیں جھوٹ کہوں تو ان سے پوچھ کر مجھے قائل کیجیے اور انصاف فرمائیے۔ مجھے یہ بات اس کی پسند آئی۔ پنجروں کو منگوا کر اس دونوں کو نکلوا کر خواجہ کے پاس کھڑا کیا۔ خواجہ نے کہا، اے بادشاہ، یہ مرد جو داہنی طرف ہے غلام کا بڑا بھائی ہے اور جو بائیں کو کھڑا ہے منجلا برادر ہے۔ میں ان دونوں سے چھوٹا ہوں۔ میرا باپ ملک فارس میں سوداگر تھا جب میں 14 برس کا ہوا۔ قبلہ گاہ نے رحلت کی۔ جب تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی اور پھول اٹھ چکے، ایک روز ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ اب باپ کا ملا جو کچھ ہے تقسیم کر لے، جس کا دل جو چاہے سو کام کرے۔ میں نے کہا، اے بھائیو، یہ کیا بات ہے؟ میں تمہارا غلام ہوں، بھائی چارے کا دعویٰ نہیں رکھتا۔ ایک باپ مر گیا، تم دونوں میرے پدر کی جگہ میرے سر پر قائم ہو۔ ایک نان خشک چاہتا ہوں جس میں زندگی بسر کروں اور تمہاری خدمت میں حاضر رہوں۔ مجھے حصے بکرے سے کیا کام ہے؟ تمہارے آگے کے جھوٹے سے اپنا پیٹ بھر لوں گا اور تمہارے پاس رہوں گا۔ میں لڑکا ہوں، کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں، مجھ سے کیا ہو سکے گا؟ ابھی تم مجھے تربیت کرو۔ یہ سن کر جواب دیا کہ تو چاہتا ہے اپنے ساتھ ہمیں بھی خراب اور محتاج کرے۔ میں چپکا ایک گوشے میں جا کر رونے لگا۔ پھر دل کو سمجھایا کہ بھائی آخر بزرگ ہیں، میری تعلیم کی خاطر چشم و نمائی کرتے ہیں کہ کچھ سیکھے۔ اس فکر میں سو گیا۔ صبح کو ایک پیادہ قاضی کا آیا اور مجھے دارالشرح میں لے گیا۔ وہاں دیکھا تو یہی دونوں بھائی حاضر ہیں۔ قاضی نے کہا، کیوں اپنے باپ کا ورثہ بانٹ چوٹ نہیں لیتا؟ میں نے گھر میں جو کہا تھا وہاں بھی جواب دیا۔ بھائیوں نے کہا، اگر یہ بات اپنے دل سے کہتا ہے تو ہمیں لا دعویٰ لکھ دے کہ باپ کے مال و اسباب سے مجھے کچھ علاقہ نہیں۔ تب میں نے یہی سمجھا کہ یہ دونوں میرے بزرگ ہیں، میری نصیحت کے واسطے کہتے ہیں کہ باپ کا مال لے کر بیچا تصرف نہ کروں۔ موجب ان کی مرضی کے فارغ خطی با مہر قاضی میں نے لکھ دی۔ یہ راضی ہوئے، گھر میں آیا۔ دوسرے دن مجھ سے کہنے لگے، اے بھائی، یہ مکان جس میں تو رہتا ہے ہمیں درکار ہے، تو اپنی بود و باش کی خاطر اور جگہ لے کر جا۔ تب میں نے دریافت کیا کہ باپ کی حویلی میں بھی رہنے سے خوش نہیں، لاچار ارادہ اٹھ جانے کا کیا۔ جہاں پناہ جب میرا باپ جیتا تھا تو جس وقت سفر سے آتا ہر ایک ملک کا تحفہ بطریق سوگات کہلاتا اور مجھے دیتا، اس واسطے کہ چھوٹے بیٹے کو ہر کوئی زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں نے اس کو بیچ بیچ کر تھوڑی سی اپنی نج کی پونجی بہم پہنچائی تھی، اسی سے کچھ خرید و فروخت کرتا۔ ایک بار لونڈی میری خاطر ترکستان سے میرا باپ لایا۔ ایک دفعہ گھوڑے لے کر آیا، ان میں سے ایک بچڑا ناکند کے ہونہار تھا، وہ بھی مجھے دیا۔ میں اپنے پاس سے دانہ گھاس اس کا کرتا تھا۔ آخر ان کی بے مروتی دیکھ کر ایک حویلی خرید کر وہاں جا رہا۔ یہ کتا بھی میرے ساتھ چلا ہے۔ واسطے ضروریات کے اسباب خانہ داری کا جمع کیا اور وہ غلام خدمت خاطر مول لیے اور باقی پونجی سے ایک دکان بزازی کی کر کے خدا کے توکل پر بیٹھا۔ اپنی قسمت پر راضی تھا، اگرچہ بھائیوں نے بدخلقی کی، پر خدا جو مہربان ہوا، 3 برس کے عرصے میں ایسی دکان جمی کہ میں صاحب اعتبار ہوا۔ سب سرکاروں میں جو تحفہ چاہتا میری ہی دکان سے جاتا۔ اس میں بہت سے روپے کمائے اور نہایت فراغت سے گزرنے لگے۔ ہر دم جناب باری شکرانہ کرتا اور آرام سے رہتا۔ اتفاقت جمعے کے روز میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ ایک غلام میرا سودا سلف کو بازار گیا تھا۔ بعد پہ ایک دم کے روتا ہوا آیا۔ میں نے سبب پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ خفا ہو کر بولا کہ تمہیں کیا کام ہے، تم خوشی مناؤ، لیکن قیامت میں کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا، اے حبشی، ایسی کیا بلا تجھ پر نازل ہوئی؟ اس نے کہا، یہ غضب ہے کہ تمہارے بڑے بھائیوں کی چوک کے چوراہے میں ایک یہودی نے مشقیں باندھی ہیں اور کمچیاں مارتا ہے اور ہنستا ہے کہ اگر میرے روپے نہ دو گے تو مارتے مارتے مار ہی ڈالوں گا۔ بھلا مجھے ثواب تو ہوگا۔ بس تمہارے بھائیوں کی یہ نوبت
اور تم بے فکر ہو، یہ بات اچھی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بات غلام سے سنتے ہی لہو نے جوش کیا، ننگے پاؤں بازار کی طرف دوڑا اور غلاموں کو کہا جلد روپے لے کر آ۔ جو ہی وہاں گیا، دیکھا جو غلام نے کہا تھا سچ ہے، ان پر مار پڑ رہی ہے۔ حاکم کے پیادوں کو کہا واسطے خدا کے ذرا ٹھہر جاؤ، میں یہودی سے پوچھوں کہ ایسی کیا تقصیر ہے کہ جس کے بدلے یہ تعزیز کی ہے۔ یہ کہہ کر میں یہودی کے نزدیک گیا اور کہا آج روز آدینہ ہے، ان کو کیوں ضرب شاک کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا اگر حمایت کرتے ہو تو پوری کرو، ان کے عوض روپے حوالے کرو، نہیں تو اپنے گھر کی رہ لو۔ میں نے کہا کیسے روپے؟ دستاویز نکال، میں روپے گن دیتا ہوں۔ اس نے کہا تمسک، حاکم کے پاس دے آیا ہوں، تیرے دونوں غلاموں 2 یدرے روپے لے کر آئے۔ 1000 روپے میں نے یہودی کو دیے اور بھائیوں کو چھڑائے۔ ان کی یہ صورت ہو رہی تھی کہ بدن سے ننگے اور بھوکے پیاسے، اپنے ہمراہ گھر میں لایا، انہیں حمام میں نہلوایا، پوشاک پہنائی، کھانا کھلایا۔ برگزاں سے یہ نہ کہا کہ اتنا مال باپ کا تم نے کیا کیا، شاید شرمندہ ہوں۔ اے بادشاہ یہ دونوں موجود ہیں، پوچھئے کہ سچ کہتا ہوں یا کوئی بات جھوٹ بھی ہے۔ خیر، جب کئی دن میں مار کی گرفت سے بحال ہوئے، ایک روز میں نے کہا اے بھائیو، اب اس شہر میں تم بے اعتبار ہو گئے ہو، بہتر یہ ہے کہ چند روز سفر کرو۔ یہ سن کر چپ ہو رہے۔ میں نے معلوم کیا کہ راضی ہیں، سفر کی تیاری کرنے لگا۔ پال پرتل بار برداری اور سواری کی فکر کر کے 20,000 کی جنس تجارت خرید کر دی۔ ایک قافلہ سوداگروں کا بخارے کو جاتا تھا، ان کے ساتھ کر دی۔ بعد 1 سال کے وہ کارواں پھر آیا، ان کی خیر خبر کچھ نہ پائی۔ آخر ایک آشنا سے قسمیں دے کر پوچھا۔ اس نے کہا جب بخارے میں گئے، ایک نے جوئے میں اپنا تمام مال ہار دیا، اب وہاں کی جاروب کشی کرتا ہے اور پھڑ کو لیپتا پوتتا ہے۔ جواری جو جمع ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتا ہے، وہ بطریق خیرات کے کچھ دے دیتے ہیں، وہاں گرگا بنا پڑا رہتا ہے۔ اور دوسرا بوزہ فروش کی لڑکی پر عاشق ہوا، اپنا مال سارا صرف کیا، اب وہ بوزہ کھانے کی ٹہل کرتا ہے۔ قافلے کے آدمی اس لیے نہیں کہتے کہ تو شرمندہ ہوگا۔ یہ احوال اس شخص سے سن کر میری عجب حالت ہوئی، مارے فکر کے نیند بھوک جاتی رہی۔ زیادہ راہ لے کر قصد بخارے کا کیا۔ جب وہاں پہنچا دونوں کو ڈھونڈا اور اپنے مکان میں لائے، غسل کروا کر نئی پوشاک پہنائی اور ان کی خجالت کے ڈر سے ایک بات منہ پر نہ رکھی۔ پھر مال سوداگری کا ان کے واسطے خریدا اور ارادہ گھر کا کیا۔ جب نزدیک نیشا پور کے آیا، ایک گاؤں میں با مال اسباب ان کو چھوڑ کر گھر میں آیا، اس لیے کہ میرے آنے کی کسی کو خبر نہ تھی۔ بعد 2 دن کے مشہور کیا کہ میرے بھائی سفر سے آئے ہیں، کل ان کے استقبال کی خاطر جاؤں گا۔ صبح کو چاہا کہ جاؤں، ایک گرہست اسی موضع کا میرے پاس آیا اور فریاد کرنے لگا۔ میں اس کی آواز سن کر باہر نکلا، اسے روتا دیکھ کر پوچھا کیوں زاری کرتا ہے؟ بولا تمہارے بھائیوں کے سبب سے ہمارے گھر لوٹے گئے، کاش کہ ان کو تم وہاں نہ چھوڑاتے۔ میں نے پوچھا کیا مصیبت گزری؟ بولا کہ رات کو ڈاکہ آیا، ان کا مال اسباب لوٹا اور ہمارا گھر بھی لوٹ گئے۔ میں نے افسوس کیا اور پوچھا کہ اب وہ دونوں کہاں ہیں؟ کہا کہ شہر کے باہر ننگے خراب خستہ بیٹھے ہیں اور یہ مارے شرمندگی کے باہر نہ نکلتے تھے۔ 3 مہینے اسی طرح گزرے، تب میں نے اپنے دل میں غور کیا کہ کب تک یہ کونے میں دبکے بیٹھے رہیں گے، بنے تو ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاؤں۔ بھائیوں سے کہا اگر فرمائیے تو فدوی آپ کے ساتھ چلے۔ یہ خاموش ہو رہے۔ پھر لوازمہ سفر کا اور جنس سوداگری کر کے چلا اور ان کو ساتھ لیا۔ جنس مال کی زکوٰۃ دے کر اسباب کشتی پر چڑھایا اور لنگر اٹھایا۔ ناؤ چلی، یہ کتا کنارے پر سو رہا تھا۔ جب چونکا اور جہاز کو مانجھ دھار میں دیکھا، حیران ہو کر بھونکا اور دریا میں کود پڑا اور تیرنے لگا۔ میں نے ایک پنسوئی دوڑائی، بارے سگ کو لے کر کشتی میں پہنچایا۔ 1 مہینہ خیر و عافیت سے دریا میں گزرا۔ کہیں منجلا بھائی میری لونڈی پر عاشق ہوا۔ ایک دن بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ چھوٹے بھائی کی منت اٹھانے سے بڑی شرمندگی حاصل ہوئی، اس کا تدارک کیا کریں۔ بڑے نے جواب دیا کہ ایک صلاح دل میں ٹھہرائی ہے، اگر بن آوے تو بڑی بات ہے۔ آخر دونوں نے مسلط کر کے تجویز کی کہ اسے مار ڈالیں اور سارے اسباب کے قابل متصرف ہوں۔ ایک دن میں جہاز کی کوٹھری میں سوتا تھا اور لونڈی پاؤں داب رہی تھی کہ منجلا بھائی آیا اور جلدی سے مجھے جگایا۔ میں ہڑبڑا کر چوکا اور باہر نکلا۔ یہ کتا بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ دیکھوں تو بڑا بھائی جہاز کی باڑ پر ہاتھ ٹیکے نہوڑا ہوا تماشا دریا کا دیکھ رہا ہے اور مجھے پکارتا ہے۔ میں نے پاس جا کر کہا خیر تو ہے؟ بولا عجب طرح کا تماشا رہا ہے کہ دریائی آدمی موتی کی سیپیاں اور مونگے کے درخت ہاتھ میں لیے ہوئے ناچتے ہیں۔ اگر اور کوئی ایسی بات خلاف قیاس کہتا تو میں نہ مانتا۔ بڑے بھائی کے کہنے کو راست جانا، دیکھنے کو سر جھکایا۔ ہر چند نکاح کی، کچھ نظر نہ آیا۔
اور وہ یہی کہتا رہا، اب دیکھا، اب نظر آیا، لیکن کچھ ہو تو دیکھو۔ اس میں مجھے غافل پا کر منجلے نے اچانک پیچھے آ کر ایسا دھکیلا کہ بے اختیار پانی میں گر پڑا، اور وہ رونے دھونے لگے کہ دوڑیو، ہمارا بھائی دریا میں ڈوبا۔ اتنے میں ناؤ بڑھ گئی اور دریا کی لہر مجھے کہیں سے کہیں لے گئی۔ گوتے پر گوتے کھاتا تھا اور موجوں میں چلا جاتا تھا۔ آخر تک گیا، خدا کو یاد کرتا تھا، کچھ بس نہ چلتا تھا۔ یک بار کی کسی چیز پر ہاتھ پڑا، آنکھ کھول کر دیکھا تو یہی کتا ہے۔ شاید جس دم مجھے دریا میں ڈالا، میرے ساتھ یہ بھی کودا اور تیرتا ہوا میرے ساتھ لپٹا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس کی دم پکڑ لی۔ اللہ نے اس کو میری زندگی کا سبب کیا۔ 7 دن اور رات یہی صورت گزری۔ 8ویں دن کنارے جا لگا۔ طاقت متعلق نہ تھی۔ لیٹے لیٹے کروٹیں کھا کر جوں تو اپنے تعین خشکی میں ڈالا۔ ایک دن بے ہوش پڑا رہا۔ دوسرے دن کتے کی آواز کان میں گئی، ہوش میں آیا، خدا کا شکر بجا لایا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور سے شہر کا سواد نظر آیا، لیکن قوت کہاں کے ارادہ کروں۔ لاچار قدم چلتا پھر بیٹھا۔ اسی حالت سے شام تک کوس بھر راہ کاٹی۔ بیچ میں ایک پہاڑ ملا، رات کو وہاں گر رہا۔ صبح کو شہر میں داخل ہوا۔ جب بازار میں گیا، نان بائی اور حلوائیوں کی دکانیں نظر آئیں۔ دل ترسنے لگا، نہ پاس پیسہ جو خرید کروں، نہ جی چاہے کہ مفت مانگوں۔ اسی طرح اپنے دل کو تسلی دیتا ہوا کہ دکان سے لوں گا چلا جاتا تھا۔ آخر طاقت نہ رہی اور پیٹ میں آگ لگی۔ نزدیک تھا کہ روح بدن سے نکلے۔ ناگہاں 2 جوان کو دیکھا کہ لباس عجم کا پہنے اور ہاتھ پکڑے چلے آتے تھے۔ ان کو دیکھ کر خوش ہوا کہ یہ اپنے ملک کے انسان ہیں، شاید آشنا صورت ہوں۔ ان سے اپنا احوال کہوں گا۔ جب نزدیک آئے تو میرے دونوں برادر تھے، یعنی میرے بھائی تھے۔ دیکھ کر نپٹ شاد ہوا۔ شکر خدا کا آیا کہ خدا نے آبرو رکھ لی کہ غیر کے آگے ہاتھ نہ پسارا۔ نزدیک جا کر سلام کیا اور بڑے بھائی کا ہاتھ چوما۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گل و شور کیا۔ منجلے نے تماچا مارا کہ میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ بڑے بھائی کا دامن پکڑا کہ شاید یہ حمایت کرے گا۔ اس نے لات ماری۔ غرض دونوں نے مجھے خوب خور و خام کیا اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا سا کام کیا۔ ہر چند میں نے خدا کے واسطے دیے اور گھگھیایا، ہرگز رحم نہ کھایا۔ ایک خلقت اکٹھی ہوئی۔ سب نے پوچھا کہ اس کا کیا گناہ ہے۔ تب بھائیوں نے کہا، فرار تھا، ہم اس کی تلاش میں تھے، آج اس صورت سے نظر آیا، اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ اے ظالم، یہ کیا تیرے دل میں آیا کہ ہمارے بھائی کو مار کھپایا؟ کیا اس نے تیری تقصیر کی تھی؟ اس نے تجھ سے کیا برا سلوک کیا تھا کہ اپنا مختار بنایا تھا؟ پھر ان دونوں نے اپنے گریباں چاک کر ڈالے اور بے اختیار جھوٹ موٹ بھائی کے خاطر روتے تھے اور لات مکے مجھ پر کرتے تھے۔ اس میں حاکم کے پیادے آئے، ان کو ڈانٹا کہ کیوں مارتے ہو، اور میرا ہاتھ پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے۔ یہ دونوں بھی ساتھ چلے اور حاکم سے بھی یہی کہا، اور بطور رشوت کے کچھ دے کر اپنا انصاف چاہا اور خون ناحق کا دعویٰ کیا۔ حاکم نے مجھ سے پوچھا، میری یہ حالت تھی کہ مارے بھوک اور پیٹ کی طاقت کے گویائی کی نہ تھی۔ سر نیچے کیے کھڑا تھا کہ کچھ منہ سے جواب نہ نکلا۔ حاکم کو بھی یقین ہوا کہ یہ مقرر خونی ہے۔ فرمایا کہ اسے میدان میں لے جا کر سولی دو، جہاں پنا میں نے روپے دے کر ان کو یہودی کی قید سے چھڑایا تھا، اور اس کے عوض انہوں نے بھی روپے خرچ کر کے میری جان کا قصد کیا۔ یہ دونوں حاضر ہیں، انہوں نے مجھے مارنا چاہا تھا۔ ان سے پوچھئے کیا میں سچ کہتا ہوں۔ خیر، مجھے لے گئے۔ جب دار کو دیکھا، ہاتھ زندگی سے دھوئے، سوائے اس کتے کے میرا رونے والا نہ تھا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ آدمیوں کے پاؤں میں لوٹتا اور چلاتا، کوئی لکڑی کوئی پتھر سے مارتا، لیکن یہ اس جگہ سے نہ سرکتا۔ اور میں روح بقبلہ کھڑا ہو کر خدا سے کہتا تھا کہ اس وقت میں تیری ذات کے سوا میرا کوئی نہیں ہے جو آڑے آوے اور بے گناہ کو بچاوے، اب تو ہی بچائے تو بچتا ہوں۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت کا پڑھ کر چکر کھا کر گر پڑا۔ دوستو، آگے خواجہ کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیا وہ تختہ دار سے بچ جائے گا یا اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میری آنے والی ویڈیو دیکھیے۔ ملتا ہوں اگلی آنے والی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔